فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکات بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وأطیعوا اللہ وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درد و عالم کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، درد و عالم کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں۔ عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون، عشق والے جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ میرے بزرگ دوستو، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ ایک مرتبہ خلوص دل سے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمخوار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ نور میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک کا ہدیہ پیش کرے پڑھیے باوض بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ماہ نور کا مہینہ، ماہ مبارک کا مہینہ ہے، یعنی ماہ مبارک چل رہا ہے، رمضان المبارک ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی 3 نعمتیں کثرت سے نازل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں پہلا اشارہ میں رحمت بھری یعنی نگاہوں سے جو یعنی ہم پر رحمت بھری نگاہیں ڈالتا ہے اور اپنی رحمتوں کو نازل فرماتا ہے۔ پھر جب پہلا اشارہ گزر جاتا، دوسرا اشارہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کا دروازہ کھول دیتا ہے کہ اے میرے بندوں، اس مہینے میں تمہارے لیے آفرز ہے، کہ تمہارے لیے بشارت ہے کہ تم جتنا مغفرت چاہو اتنے معنی مغفرت کرا سکتے ہو، تم جتنی یعنی اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہو گناہوں سے توبہ کر کے اپنے گناہوں سے پاک ہو سکتے ہو۔ اسی طرح جب لاسٹ والا اشارہ آتا ہے، مہینے کے لاسٹ یعنی ماہ رمضان کے آخری 10 دن آتے ہیں، تو ان 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو نجات عطا فرماتا ہے، اور ایسے بندوں کو نجات عطا فرماتا ہے جن کے لیے جہنم واجب ہو چکا تھا، جن کو جہنم میں جانا ضروری ہو گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو یعنی جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے اور اسی کو نجات کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں 3 نعمتیں ہم پر بہت بڑی نعمتیں عطا کر رکھی ہے۔ بہرحال اس مہینے کا ہر ایک کو قدر کرنا چاہیے، ہر ایک کو اس مہینے کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اس مہینے میں روزے رکھنا، اس مہینے میں تراویح کی نمازیں پڑھنا، اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کرنا، اس مہینے میں غمخواری کرنا، اس مہینے میں غریبوں کا حال پوچھنا، اس مہینے میں پڑوسیوں کی مدد کرنا، اس مہینے میں ریلیشن میں ہوتے ہیں، جو خاندان کے لوگ ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، ان کی مدد کرنا، یہ ایک کامل مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ صرف اپنا پیٹ لے کر پڑا رہتا ہے تو وہ بندہ کامل مسلمان نہیں ہوتا، جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی مدد نہ کرے، یعنی اپنے مال و دولت سے اگر کسی غریب بندے کی مدد نہ کرے تب تک وہ انسان کامل مسلمان نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسروں کے خیال رکھنے کے لیے، ایک دوسروں کا خیال رکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، کہ اے ایمان والو، اے دنیا میں رہنے والوں، اے میرے اوپر اور میرے رسول کے اوپر ایمان لانے والوں، سنو کہ نماز قائم رکھنا، نماز برپا رکھنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ بھی ادا کرنا اور رسول کی فرما برداری کرنا۔ میرے رسول جو تمہارے بیچ میں میں بھیجا ہوں، اس رسول کی فرما برداری کرنا، اس امید پر کہ تم پر رحم ہو۔
اس امید پر کہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو میرے بزرگوں دوستوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس آیت کریمہ میں 3 چیزیں ہمیں بتائی ہے۔ ایک نماز پڑھنے کا حکم، پھر اس کے بعد اگر ہمارے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے، رب نے ہمیں عطا کی ہے، تو اس مال و دولت میں سے ہمیں کچھ زکوٰۃ بھی نکالنا ہے۔ سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ نکالنا۔ وہ زکوٰۃ کن کے اوپر کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا واجب ہے؟ وہ لوگ جو مالک نصاب ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آگے بتاؤں گا مالک نصاب کسے کہتے ہیں۔ تو جو مالک نصاب ہوتا ہے ان لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر بندہ زکوٰۃ نہیں دے گا تو پھر ایمان سے چلا جائے گا، یعنی کافر ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اطیعوا الرسول، اور رسول کی فرما برداری کرو۔ اسی آیت میں اطیعوا الرسول یعنی رسول کی فرما برداری کرو، رسول کی باتیں مانو۔ رسول جو فرماتے ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں، ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اگر نہیں کرو گے تو پھر تم ایمان سے خارج ہو جاؤ گے۔ اگر نبی کی باتیں نہیں مانو گے تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اسی طرح یہ ہمارا جب یہ 3 کام ہم کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوشخبری سناتا ہے کہ اے میرے بندو، اگر تم یہ 3 کام کر لو گے تو تمہارا رب تم پر رحم فرمائے گا۔ تو میرے بزرگوں دوستوں، آج زکوٰۃ کے معاملے میں چند باتیں سماعت کیجیے، کیونکہ زکوٰۃ وہ اہم چیز ہے۔ ان سے ہمارے جو بنیادی اسلام کی جو بنیادی 5 چیزوں میں سے وہ ایک چیز زکوٰۃ بھی ہے، یعنی جس کو ہمیں ادا کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ اور زکوٰۃ ادا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم کیوں دیا، کہ زکوٰۃ نکالنے کا حکم کیوں دیا؟ اس بنا پر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں الگ الگ کیٹیگری کے لوگ رکھے ہیں۔ کوئی غریب ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی میڈیم لوگ ہیں، کوئی اور ہائی کوالٹی کے لوگ ہیں، الگ الگ طریقے کے لوگ رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ زکوٰۃ کا حکم دیا کہ اے میرے بندو، تم میں سے جو مالدار ہو وہ غریب کا بھی خیال رکھنا۔ تمہارے مال میں سے 2.5% میں نے غریب کو بھی دیا ہے۔ جب تمہیں مال و دولت سے نوازوں تو تمہیں یہ کرنا کہ سال میں 1 مرتبہ تمہارے مال و دولت میں سے 2.5% نکال کر تمہارے بازو میں جو غریب ہوتا ہے اس غریب کے جیب میں لے جا کر دینا، تاکہ اس غریب کا بھی چولہا جلے، تاکہ اس غریب کے بھی بچے یعنی بھوکے رہنے سے بچ جائے، تاکہ اس غریب کے بھی بچے اچھے کپڑے پہن سکے۔ میرے بزرگوں دوستوں، زکوٰۃ کا یہی مطلب ہوتا ہے، تاکہ آپس میں محبت بھی بڑھے۔ اگر ہم اپنے غریبوں کا خیال رکھیں گے اپنے مالوں میں سے تو وہ غریب ہم سے خوش ہوگا، وہ غریب ہم سے راضی ہوگا، ہمیں دعائیں بھی دے گا اور ہمارے پاس اٹھنا بیٹھنا بھی ہوگا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ جب تمہارے پاس مال کی فراوانی ہو تو زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ میرے بزرگوں دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہدی و بشریٰ للمؤمنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندوں، اگر تم زکوٰۃ ادا کرنا لازم سمجھ لو گے، اپنے اوپر لازم کر لو گے، تو اس آیت کریمہ میں رب تبارک و تعالیٰ نے بشارت دی ہے، ہدی و بشریٰ، کہ وہ انسان ہدایت پر بھی رہے گا، وہ انسان کامیاب بھی ہو جائے گا۔ وہ اس انسان کے لیے بشارت بھی ہے۔ کون انسان؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، جو انسان یعنی نماز قائم کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور جب سال بھر یعنی کسی کے اس کے پاس مال و دولت ہو اور سال بھر یعنی 1 سال کے بعد جب وہ اپنے مال و دولت سے زکوٰۃ نکال کر غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، جب یہ بندہ اس کیٹیگری تک پہنچ جاتا ہے تو اس کے لیے بشارت ہے کہ وہ ہدایت پر رہے گا، کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اس کے لیے بشارت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت نصیب فرمائے گا، کبھی جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ میرے بزرگوں دوستو، یہ قرآن کا اعلان ہے۔ اگر قرآن کے اعلان پر اگر
हम सुनने के बावजूद भी अपने माल और दौलत की लालच में, अपने माल और दौलत यानी लालची बन जाकर अगर हम गरीबों का हक मारेंगे, गरीबों का हक खाएंगे, तो फिर हमारे माल और दौलत हमें ही तबाह बर्बाद कर देगा, हमारा माल हमें ही तबाह कर देगा, हमारी दौलत हमें ही बर्बाद कर देगी। हदीस पाक में आता है, अगर कोई बंदा ज़कात निकालने के बजाय अगर उसी ज़कात को कंजूसी करते हुए अपने पास रख लेता है, अपने पास जमा करके रख लेता है, तो अल्लाह तबारक व तआला कल बरोज़ क़यामत एक गरीब का हक मारने की वजह से, एक गरीब के हक को यानी खाने की वजह से कल बरोज़ क़यामत एक ऐसा सांप उसके गले पर लटकाएगा, एक ऐसा सांप रहेगा जो सांप गंजा होगा। अब ये गंजापन क्यों होगा? मेरे बुजुर्ग दोस्तों, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब सांप 1000 साल का हो जाता है तो उसके सर पे बाल आ जाते हैं, यानी उसके अंदर जहरीलापन बहुत ज़्यादा आ जाता है। फिर वही सांप और 1000 साल जी लेता है, यानी 2000 साल कोई सांप जीता है तो उसके सर से बाल उतर जाते हैं, बाल झड़ जाते हैं। इसकी अलामत ये है कि बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि वो सांप जब 2000 साल जीता है तो उसके सर से बाल इसलिए उतरते हैं कि वो बहुत ज़्यादा जहरीला होता है। और हदीस पाक में आता है उसी को गंजा सांप कहा जाता है। जो बंदा ज़कात अदा नहीं करेगा, ज़कात के माल को खुद अपने जेब में डालकर छुपे दबे लफ्ज़ों में खा लेगा, दबे यानी खुद के घर पर रख कर खा लेगा, गरीबों का माल को हड़प लेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला वैसे बंदों के गले में एक वही सांप, गंजा सांप लटकाएगा और वही सांप, उसके सांप को आवाज़ ज़ुबान भी अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा। वो सांप ये कहेगा, ऐ मालदार, ये मैं तुम्हारा वही माल हूँ जो गरीबों का हक था, तुमने गरीबों को नहीं दिया है बल्कि अपने जेब में रख कर तुमने खुद खाया है, मैं वही माल हूँ, आज मुझे तो अपना ले। फिर वो सांप उसके पेशानी पे डंक मारेगा, कभी पेशानी पे डंक मारेगा, कभी तो यानी उसकी पुष्ट पर डंक मारेगा। इसी तरह वो सांप उसको मैदान महशर में तकलीफ देता हुआ नजर आएगा। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, वो सांप इसके बाद एक और हदीस पाक में मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई बंदा ज़कात से इनकार करता है, अगर कोई बंदा ज़कात निकालने में कतराता है, तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर किसी के पास ऊँट है, अगर किसी के पास बकरी है, वो मालदार होने के बावजूद भी, माल निसाब तक पहुंचने के बावजूद भी वो ज़कात नहीं निकालता, तो अल्लाह तबारक व तआला उनके उन जानवरों को, जो जानवर दुनिया में उनके पास थे, जो माल और दौलत उनके पास थे, हमारे पास अगर करेंसी है, इन्हीं करेंसियों को सांप बना दिया जाएगा। हमारे पास अगर जानवर है, उन्हीं जानवरों के खुरों को लंबे लंबे कर दिए जाएंगे, तो उस बंदे को मैदान महशर में लिटा दिया जाएगा और वो उस बंदे के ऊपर से उन्हीं माल और दौलत को, बकरियों को हकाया जाएगा, उस ऊँटों को हकाया जाएगा और उस यानी जो भी उनके पास माल और दौलत होगा सब उसके ऊपर से हकाया जाएगा। और वो बंदा इस अंदाज में रहेगा कि उसके बदन छन्नी हो जाएगा, यानी ऊँटों के टापों से, घोड़ों के टापों से और बकरियों के यानी सींगों से, और उनके सींग को अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उन जानवरों का सींग मुड़े हुए नहीं होंगे बल्कि सीधे होंगे। सीधे होने का मतलब यह है, जब वो जानवर सींग मारेगा ताकि मुड़े हुए हो तो कम लगता है, यानी कम चोट आती है, और सीधे हो तो बिल्कुल छेद करके चला जाता है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, उन सारे जानवरों के सींगों को अल्लाह तबारक व तआला बिल्कुल सीधे कर देंगे। वो जानवर जब उसके ऊपर से जाएंगे तो वो सींग भी मारेंगे और उनको अपने पैरों से रोनते हुए चले जाएंगे। ये उन लोगों को अज़ाब दिया जाएगा जो दुनिया में यानी माल और दौलत को यानी अपने जेब में रखकर गरीबों का माल नहीं देकर बल्कि अपने जेब में रखकर गरीबों का हक मार देता है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, इसीलिए प्यारे आका मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ज़कात ना खाया करो, ज़कात के माल को अपने घर में ना रहने दो, ज़कात का माल जितना जल्दी हो गरीबों तक पहुंचा दो। ज़कात का माल अगर तुम्हारे घर में हो तो तुम्हारे माल और दौलत में जो कमियां आती है, तुम्हारे कारोबार में जो नुकसानात होते हैं, ये ज़कात के माल घर में रखने की वजह से होता है। तुम्हारे घर में जो बीमारियां आती है, तुम्हारे घर में जो मुसीबतें आती है, ये ज़कात का माल घर में रखने की वजह से होती है। इसलिए मेरे बुजुर्गों दोस्तों, कभी भी ज़कात का माल ना खाएं। अगर आप मालिक निसाब है, अगर आप ज़कात के मुस्तहिक नहीं है तो आपका ज़कात का माल खाना हराम है, नाजायज़ और हराम है। फिर भी अगर कोई बंदा खाता है तो अज़ाब का मुस्तहिक होता है। आइए, ज़कात एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। पहले कुरान मजीद की आयत करीमा सुन लें।
کہ جو بندہ زکوٰۃ دیتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کس چیز سے نوازتا؟ قرآن مجید میں ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ کتنی پیاری بشارت ہے، جو بندہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان کے لیے بشارت ہے۔ کیا ہے؟ والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ جو زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں، جو لوگ زکوٰۃ اپنے مال و دولت سے زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں، زکوٰۃ کو رکھنے کا کام نہیں بلکہ زکوٰۃ نکالنے کا کام کرتے ہیں، اولئک هم الوارثون، وہی لوگ وارث ہیں، وہی لوگ وارث ہیں۔ اب کس چیز کا وارث ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے الذین یرثون الفردوس، الذین یرثون الفردوس، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو میراث کے طور پر جنت الفردوس عطا فرمائے گا۔ جو بندہ دنیا میں انصاف کے ساتھ زکوٰۃ نکال کے زکوٰۃ لینے والے کے پاس پہنچا دیتا ہے، مستحقین کے پاس پہنچا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے انعام کیا رکھا کہ الذین یرثون الفردوس، اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ میراث کے طور پر وہ زکوٰۃ ادا کرنے کی انعام کے طور پر جنت الفردوس عطا فرمائے گا۔ آگے ارشاد فرماتا رب تبارک و تعالیٰ ہم فیہا خالدون، اگر دنیا میں کوئی بندہ ہمیں نعمت دے تو اس نعمت پر ہمیں یہ فخر نہیں رہتا کہ یہ نعمت ہمارے تاج ہمیں حیات رہے گی، وہ نعمت کبھی ختم بھی ہو سکتی ہے، وہ نعمت کبھی برباد بھی ہو سکتی ہے، نعمت کا کوئی دنیا میں بھروسہ نہیں ہے، لیکن یہ نعمت ایسی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی زکوٰۃ ادا کرنے والے کو عطا فرمائے گا، جنت الفردوس۔ اسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے ہم فیہا خالدون، جب وہ جنت الفردوس میں چلا جائے گا کبھی وہاں سے نکلے گا نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ دنیا میں تو موت ہے، دنیا میں کوئی جیتا ہے اس کے لیے مرنا بھی ہے، لیکن مرنے کے بعد جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا، جہنم میں چلے جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے، اب کسی کو موت نہیں آئے گی۔ سب کے سامنے جہنمی اور جنتیوں کو پکار کر سب کو ایک میدان میں کھڑے کر دیں گے، دونوں کے بیچ میں جو ہماری موت ہے، جو ہم پر طاری ہوتی ہے، جو ہمیں موت کا مزہ چکھاتا ہے، اس کو دونوں کے بیچ میں ایک مینڈے کی شکل میں ہوگا، اس کو ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا کہ آئے جنتیوں تم ہمیشہ جنت میں رہو، اے جہنمیوں آج سے ہمیشہ تم جہنم میں رہو۔ میرے بزرگوں دوستو، اب اللہ تبارک و تعالیٰ وہی ارشاد فرماتا ہے کہ جو جنت الفردوس میں چلا جائے گا اب وہاں سے نہیں نکالا جائے گا بلکہ وہ ہمیشہ وہاں رہے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستو، ان آیت کریمہ کو اپنے ذہن میں رکھیں، کبھی بھی کسی غریب کا مال نہ کھائے، کبھی بھی کسی یتیم کو پر ظلم نہ کرے، کبھی بھی نماز کو نہ چھوڑے، کبھی بھی اگر زکوٰۃ آپ پر فرض ہو چکا ہے تو زکوٰۃ کو دبے لفظ میں کھا کر چپ بیٹھ نہ جائے، بلکہ زکوٰۃ آپ پر فرض ہے تو سمجھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر نعمت نازل فرمائی ہے، مجھے دینے والا بنا دیا۔ یعنی اگر زکوٰۃ آپ پر فرض ہے تو آپ اتنا سمجھ لے کہ رب نے میرے اوپر اتنا کرم فرمایا، مجھے دینے والا بنا دیا، لینے والا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ رب نے دینے والا بنایا، ہاتھ پھیلانے والا نہیں بلکہ ہاتھ سے دینے والا جو بندہ بن جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بندے کو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک آیت کریمہ ہے جس کا ترجمہ آپ کو بتاؤں کہ وہ لوگ جو سونا چاندی اور مال و دولت جمع کرتے ہیں، حدیث قرآن مجید میں ہے، یہ سورہ توبہ میں ہے، کیا ہے؟ وہ لوگ جو سونا چاندی اور مال و دولت جمع کرتے ہیں اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، قرآن مجید میں اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں بھی نہیں خرچ کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں بھی خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ جو سونے چاندی زانی مال و دولت کو جمع کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتا اور راہ خدا میں بھی خرچ نہیں کرتا، تو ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ دردناک عذاب کسے کہتے ہیں؟ آج آپ کسی فرشی پر ہاتھ رکھ کر آپ اس پر ایک مرتبہ کسی کو بول دیں کہ ایک بار ہتھوڑی مار دو تو پتہ چل جائے کتنا درد ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک پاؤں کا جو ہتھوڑا ہوتا ہے، اس ہتھوڑے کو مارنے پر جب ہم اس کے درد کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں تو کل بروز قیامت ہے وہ ہتھوڑا اتنا بڑا ہوگا کہ اگر اس ہتھوڑے سے جب فرشتے ایک مرتبہ مار دیں گے تو 70 گز زمین کے اندر وہ انسان چلا جائے گا، وہ ہتھوڑا اتنا بڑا ہوگا۔
تو اس ہتھوڑے کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قرآن مجید میں ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کو خوشخبری سنا دو، اور وہ جس دن دوزخ کی آگ میں اور تپائے جائیں گے، یعنی جب ہم مر جائیں گے، ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی زکوٰۃ جو ہماری ہو، ان زکوٰۃوں کو دوزخ کے آگ میں توق بنا کر تپائے جائیں گے، گرم کیے جائیں گے۔ اب جو بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا، اسی زکوٰۃ سے عائش کرتا، دنیا میں عائش کرنے میں کوئی تو یعنی آرام سے سوتا ہے، کوئی زندگی میں یعنی زندگی گزارنے میں عائش کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو 3 جگہ داغیں گے اسی زکوٰۃ سے۔ کہاں کہاں؟ پیشانی کی کیوں داغیں گے؟ کیونکہ جب بندہ مالدار ہوتا ہے تو پیشانی سے فخر ظاہر ہوتا ہے، پیشانی سے اس کے اندر بڑاپن ظاہر ہوتا ہے کہ میں مالدار ہوں، میرے پاس پیسے ہیں، میرے پاس مال و دولت ہے، اس کے چہرے سے ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے اسی زکوٰۃ کے مال سے سب سے پہلے اس کے پیشانی میں داغ جس کو ہم چٹکا لگانا کہتے ہیں، چٹکا لگائے گا، یعنی اس کو گرم کر کے اس کے پیشانی میں چٹکا لگائے گا۔ اس کے بعد اس کے کروٹ میں، یہ کروٹ میں کیوں چٹکا لگایا جائے گا، کیوں داغا جائے گا؟ اس لیے کہ جب ہم مالدار ہوتے ہیں، ہمارے پاس مال و دولت کی فراوانی ہوتی ہے، ہم جب زکوٰۃ کا مال کھا کر جب ہمارا دل مردہ ہو جاتا ہے، پھر ہم آرام سے سوتے ہیں، ہم کسی کا پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ اگر ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا اگر درد معلوم نہ ہو تو وہ انسان گھوڑے بیچ کر سوتا ہے، پھر اسی کو کروٹ سے جب وہ آرام سے سوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے جس سے آرام سے سویا تھا اسی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ چٹکا لگائے گا، اسی جگہ داغا جائے گا، اس گرم لوہے کو داغا جائے گا، اور وہ بندہ اس کا عذاب اس کو بھگتنے پڑیں گے۔ اور تیسری جگہ اس کی پیٹھ کو داغے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندہ جب کبھی کروٹ پر سوتا ہے، کبھی چت لیٹ کر سوتا ہے، اس میں آرام زیادہ ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن بتائے گا، اے میرے بندو، تمہیں مال و دولت تو میں نے عطا کیا تھا، لیکن ان مال و دولت کو تم نے ناجائز طریقے سے یوز کیا ہے، ان مال و دولت سے تم نے ناجائز عائش و عشرت کے ساتھ زندگی گزاری ہے، آج اس کی سزا بھگتو، آج اس کا عذاب تمہیں حاصل کرنا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو، مال و دولت کو جمع کر کے غریبوں کا حق نہ دینے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیشانی میں، کروٹ میں اور پیٹھ پہ ایک لوہے کو، زکوٰۃ کو لوہے کی شکل میں بنا کر اس میں داغا جائے گا، جہنم میں گرم کر کے اسے داغا جائے گا۔ تو میرے بزرگ دوستوں، ان احادیث کریمہ سے، ان واقعات سے ہمیں کیا پتہ چلتا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مال و دولت سے نوازے تو ہمیں سدھر جانا چاہیے، اس مال و دولت میں لالچ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ جو لالچ ہے، لالچ پن اتنی بری عادت ہے کہ اگر ہمارے پاس مال و دولت آئے تو ہماری زبان للچاتی ہے، ہمارے نفس امارہ، ہمارے پاس جو شیطان ہے وہ ہمیں اور زیادہ اسکاتا ہے، وہ اور زیادہ ابھارتا ہے کہ اس کو اپنے پاس سے جانے نہ دینا، کسی کو بتانا نہیں تو مالدار ہو چکا ہے، کسی کو نہ بتانا کہ تو مالک نصاب ہو چکا ہے، ورنہ تجھے مال نکالنا پڑے گا۔ میرے بزرگ دوستو، یہ ہمارا نفس اتنا بیکار چیز ہے، جو بندہ نفس کے ساتھ لڑتا ہے سب سے بڑا جہادی اسے ہی کہا جاتا ہے، سب سے بڑا مجاہد اسے کہا جاتا ہے۔ آئیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے، یعنی جو زکوٰۃ ادا نہ کرے ان کے لیے کیا حکم ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، حضور کے زمانے میں تو کسی کے اندر اتنی ہمت نہ تھی کہ زکوٰۃ نہ دے، لیکن جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے، جب دنیا سے چلے گئے، اس دنیا کو خیر آباد کر کے چلے گئے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ان کے لیے چلو کھڑے ہو جاؤ، ان سے جہاد کریں گے، ان سے لڑیں گے، وہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں، وہ اسلام سے نکل چکے ہیں۔ کیوں؟ یہ زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اور یہ نص قطعی ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ اگر کوئی بندہ زکوٰۃ کا انکار کرتا تو اگر کتنی بھی نمازیں پڑھے، کتنے بھی روزے رکھے، کتنے بھی حج کرے، اگر زکوٰۃ کا انکار کرتا تو مسلمان نہیں رہتا۔ اگر کوئی بندہ زکوٰۃ کا انکار کر دے اور پوری دنیا والوں کو لٹائے، مال و دولت یعنی کھانا کھلائے، کچھ بھی کرے، غریبوں کی مدد کرے، اور زکوٰۃ کا انکار کر دے کہ زکوٰۃ یہ تو فالتو چیز ہے، زکوٰۃ ادا کرنے سے کیا ہوتا ہے، یہ میرے خون پسینہ کر کے کمائے ہوئے ہیں، تو علماء اکرام فرماتے ہیں اور حدیث پاک میں ہے وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے ان لوگوں کے لیے کھڑے ہو گئے اور ان سے جہاد بھی کیا، ان کو قتل بھی کیا، اور
ہم لوگوں کو یہ سبق بھی دیا کہ جو مال و دولت مال و دولت رہنے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہ کرے وہ قتل کا مستحق ہوتا ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہے تو اسلامی حکومت میں وہاں آرڈر کیا آئے گا کہ زکوٰۃ ادا نہ کرے اس کو قتل کیا جائے، وہ اسلام سے خارج ہے۔ اگر زکوٰۃ کا انکار کیا جائے، ہاں کوئی بندہ زکوٰۃ تو مانتا ہے کہ ہاں زکوٰۃ دینا فرض ہے، اس کو میں مانتا ہوں لیکن دیتا نہیں، تو وہ بندہ گنہگار، سخت گنہگار ہوتا ہے، جہنم کا مستحق ہوتا ہے، سخت فاسق و فاجر ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگ دوستو کبھی بھی زکوٰۃ کے مال کو نہ ہڑپے کہ زکوٰۃ کے مال نکالنے کی کوشش کیا کرے۔ ایک واقعہ آپ کو بتاؤں کہ زکوٰۃ مال و دولت کتنی بری چیز ہے، مال و دولت آنے میں انسان کو کس طرح جہنم کی جانب مال و دولت ڈھکیل کے لے کے جاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 شخص ایسے ہیں جو جہنم میں سب سے پہلے جائیں گے، 3 لوگ ایسے جو جہنم میں سب سے پہلے جائیں گے، ان میں سے ایک مالدار بھی ہے، ان میں سے ایک مالدار بھی ہے۔ کبھی کسی کے پاس مال و دولت آئے تو اس بندے کے اوپر بوجھ زیادہ ہو جاتا ہے۔ بوجھ کیوں زیادہ ہوتا ہے؟ حضرت عمر فاروق کا ایک واقعہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو خلیفہ بننے کے بعد ان کے پاس حساب و کتاب زیادہ ہو گیا، حالانکہ خود ناجائز پیسے نہیں کھاتے تھے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کے خواب میں آنے کے بعد وہ بندہ خواب میں بہت لمبا واقعہ شارٹ بتا رہا ہوں آپ کو کہ وہ خواب میں دیکھنے کے بعد حضرت عمر کو کیا دیکھتے ہیں کہ پسینے سے سرابور ہے، ایسا لگتا ہے کسی باڈی میں ڈبکی لگا کے اٹھ کے آ رہے ہیں، پورے بدن سے پانی ٹپک رہا ہے۔ وہ ان کے ساتھی نے پوچھ لیا کہ آئے عمر امیر المومنین یہ تو بتائیے کہ آپ یہ کہاں سے آ رہے ہیں، اتنے پریشان حال کیوں ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، اے میرے دوستوں سنو، تم لوگوں نے جو مجھے امیر المومنین بنایا تھا، یعنی ایک امیر بنا دیا تھا، ایک کنٹری کی حکومت مجھے تم نے دے دی تھی، اسی حکومت کے جتنے بھی یعنی میرے انڈر میں تھے ان چیزوں کے حساب دیتے دیتے آج 12 سال ہو گئے۔ 12 سال حضرت عمر کے انتقال کے 12 سال بعد خواب دیکھے تھے، تو 12 سال تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے حساب دیتے دیتے، حالانکہ ایک پیسے بھی ناجائز کے نہیں کھائے تھے، جو حق بات ہے وہی حساب دیتے دیتے 12 سال لگ گئے۔ ایک عادل حاکم جو کبھی انصاف سے گریز نہیں کیے تھے بلکہ انصاف کے ساتھ کام لیے تھے، ویسے حاکم کو جب 12 سال لگ جائے، آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم جب مالدار بنتے ہیں تو اللہ کی پناہ اس مال و دولت سے ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں، اس مال و دولت سے ہم نے کتنے مال و دولت کی وجہ سے ہم نے کتنی نمازیں قربان کی ہیں۔ میرے بزرگ دوستو ایک واقعہ آپ کو بتاؤں کہ ایک صحابی تھا جس کا نام ثعلبہ، بعد میں مرتد ہو چکا تھا۔ وہ ثعلبہ بہت غریب تھا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سب پیچھے روزانہ 5 وقت نماز پڑھا کرتا تھا، لیکن ایک دن ایسا ہوا غربت میں پریشان ہو کر، مال و دولت کے لالچ میں پڑھ کر وہ صحابی رسول اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت غریب ہوں، میں پریشان حال ہوں، یا رسول اللہ بارگاہ رب العالمین میں دعا فرما دے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مال و دولت سے نواز دے، میں غریبوں کا بھی خیال رکھوں گا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ثعلبہ، جتنا تمہیں رب نے دیا ہے وہ اس سے زیادہ سے بہتر یہی ہے، یعنی اتنی ہی بھی زندگی گزارو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم برباد ہو جاؤ۔ حضرت ثعلبہ وہاں سے چلے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد کچھ دن بعد پھر آتے ہیں، پھر آنے کے بعد کہتے ہیں، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دے تاکہ میں مال و دولت سے نوازا جاؤں، میرے پاس مال و دولت آ جائے، میری غربت دور ہو جائے۔ میرے آقا فرماتے، ثعلبہ ایسا نہ کرو، تمہارے لیے مال و دولت مناسب نہیں ہے، تمہارے لیے مال و دولت نقصان دہ ہے۔ وہ ثعلبہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ میں اس مال و دولت سے حق والوں کا حق ادا کروں گا، زکوٰۃ بھی نکالوں گا، ساری چیزیں کروں گا، یا رسول اللہ صدقہ بھی ادا کروں گا، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اصرار کرنے کے بعد دعا فرمائے، مولا اللہم ارزق ثعلبہ مالا، اے پروردگار ثعلبہ کو مال عطا فرما، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ ثعلبہ کچھ دن بعد کچھ بکریوں کو خریدے، بکریوں کو خریدنے کے بعد اور وہ بکریاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت سے وہ بکریاں کیڑوں مکوڑوں کی طرح اس طرح بڑھنے لگے کہ وہ ثعلبہ کچھ دنوں کے اندر، کچھ سالوں کے اندر مدینہ منورہ چھوڑنا پڑا، یعنی بالکل جنگل میں جا کر رہنا پڑا۔ پہلے تو 5 وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، پھر اب دھیرے دھیرے ایک
एक वक्त आते, 2 वक्त आते, बाकी बकरियाँ चराने में लग जाते, बाकी बकरियों के पीछे में रह जाते। उसके बाद सालबा का हाल ऐसा हुआ कि धीरे धीरे मालो दौलत ने उसे नमाज से इतना दूर कर दिया, मालो दौलत ने उसे नेक काम से इतना दूर कर दिया कि सालबा जो 5 वक्त नमाज पानी जमात के साथ अदा करता था, अब एक वक्त भी नहीं आता है। धीरे धीरे जुमा की नमाज भी चली जाती है। एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम से पूछता है, मेरे साहबी ये तो बताओ सालबा का हाल क्या है जो 5 वक्त मस्जिद में आता था, आज एक वक्त भी नहीं आता, यहाँ तक कि जुमा को भी नहीं आता। सहाबा इकराम अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सालबा का हाल ये है कि वो माल और दौलत उसके पास बहुत ज़्यादा है, वो उसी को संभालते संभालते वो सारी नमाज़ों का कुर्बान कर दिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सालबा तुम पर अफसोस, तुम पर अफसोस, ऐ सालबा तुम पर अफसोस। क्या मतलब इसका कि ऐ सालबा अब तुम बर्बादी के रास्ते पर चले गए। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, अब सालबा जब बहुत ज़्यादा मालदार हो गया, नमाज की कुर्बानी दे दी, माल और दौलत को जमा करने में नमाज की भी कुर्बानी दे दी, जुमा की भी नमाज उनसे चली गई। अब सालबा जब साल गुजर गया, माल और दौलत बहुत ज़्यादा हो गए यानी बहुत बड़ा मालदार बन गए। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानी साल में एक मरतबा मालदारों के पास अपने सफ़ीर भेजा करते थे, जाओ उनके पास से ज़कात लेकर आओ, जाओ उनके पास से ज़कात लेकर आओ। सारे मालदारों के पास ज़कात लेने के लिए गए, सब लोग ज़कात तो अदा कर दिए। सालबा के पास जैसी माल यानी ज़कात लेने के लिए सहाबा इकराम गए तो वो सालबा ने इनकार कर दिया कि मैं सोचूंगा उसके बाद दूंगा, ये तो मेरी कमाई हुई है, मेरी मेहनत है, इससे ज़कात क्यों अदा करूं। वो कहने लगा कि मैं सोचूंगा उसके बाद में 10-12 दिन बाद मैं ज़कात अदा करूंगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में जैसे वो सहाबा इकराम इन ये खबर पहुंचाई कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सालबा ज़कात देने से इनकार कर दिया है, ज़कात वो नहीं देता, वो अपना माल समझता है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सालबा तुझ पर अफसोस, सालबा तुझ पर अफसोस, तू बर्बाद हो गया। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ौरन कुरान की आयत नाजिल फरमाई, व मिनहुम मन आदल्लाह लइन अताना मिन फदलिही लनसद्दक़न्न वला नकूनन्न मिनस सालिहीन फलम्मा अताहुम मिन फदलिही बखिलू बिही व तवल्लौ व हुम मुअरिदून। ये आयत करीमा अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़िल फरमाई। इसका मतलब क्या होता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील आए और आने के बाद सालबा की पूरी हिस्ट्री बता दिए, या रसूल अल्लाह, ये जो सालबा ज़कात से इनकार करता है, माल और दौलत को अपना माल समझता है, या रसूल अल्लाह इसके पास दोबारा ज़कात लेने ना भेजे, क्योंकि ये ईमान से निकल चुका है, क्योंकि ये बंदा वो बंदा है जो पहले तो वादा किया था कि उनमें से कोई ऐसे हैं जिन्होंने अल्लाह से वादा किया था, क्या वादा, कि लनसद्दक़न्न, हम सदका भी करेंगे, वला नकूनन्न मिनस सालिहीन, और भले आदमी में रहेंगे, यानी सदका भी अता करेंगे, गरीबों की मदद भी करेंगे, अगर कोई यतीम भी आए उनकी भी मदद करेंगे। सालबा ने वादा किया था, या रसूल अल्लाह इसने अपने वादे से मुड़ गया है, ये अपने यानी मालो दौलत पाकर ये अपना वादा भूल चुका है, या रसूल अल्लाह इससे यानी ज़कात ना ले। फलम्मा अताहुम मिन फदलिही, जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस बंदे को अपने फजल से मालो दौलत नवाजा, बखिलू बिही, तो ये बंदा उसी माल और दौलत पर बखालत न ज़ाहिर किया, यानी बखील बन गया। वतवल्लौ वहुम मुअरिदून, और वो यानी मुँह फेर लिया, ज़कात देने से इनकार कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से जब ये आयत करीमा नाज़िल हुई तो हज़रत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी ज़कात लेना इनकार कर दिया। जब सालबा को पता चला, फिर सालबा माल और दौलत की ज़कात निकाल कर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में हासिल करते हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, सालबा लेकर चले जाओ, तुम्हारी ज़कात की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी ज़कात को लेना रब तबारक व तआला ने मना फरमा दिया। अब सालबा मायूस होकर चला जाता है, अब तो मुर्तद हो गया, पहले मुसलमान था, ज़कात का इनकार किया तो मुर्तद हो गया। अब जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बानी से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का ज़माना आया तो सिद्दीक़ अकबर के ज़माने में सालबा अपने माल और दौलत को लेकर आते हैं, ज़कात को लेकर आते हैं और कहते कि आए सिद्दीक़ अकबर आप तो कबूल फरमा ले, आका तो नहीं कबूल फरमाए, आप तो कबूल फरमा ले। सिद्दीक़ अकबर कहते हैं जो नबी जिसको कबूल ना फरमाए तो मैं भी उसे कबूल नहीं करता। उसके बाद हज़रत सिद्दीक़ अकबर का ज़माना चला जाता है, उमर फ़ारूक का ज़माना आते हैं, उमर फ़ारूक के पास आते हैं, कहता है उमर फ़ारूक अब तो आप कबूल फरमा ले, मेरे नबी ने भी कबूल नहीं फरमाया, नबी के नायब हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने भी कबूल नहीं फरमाया, आप तो कबूल फरमा ले। हज़रत उमर
फारूक ने भी फरमाया, ऐ सालबा चले जाओ, मैं भी तुम्हारी ज़कात को कबूल नहीं फरमाऊँगा, मैं भी तुम्हारी ज़कात को नहीं लूँगा। जिसको नबी ने नहीं लिया, अबू बकर ने नहीं लिया, वो मैं कैसे ले सकता हूँ। फिर सालबा हज़रत उस्मान गनी के दौर में इस दुनिया से चला जाता है, मर जाता है, काफिर होकर मर जाता है। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, इस वाक़े से क्या पता चला कि मालो दौलत की लालच ने इंसान को जहन्नम के गड्ढे में डाल देता है। अगर मालो दौलत है, उसको अगर हम सही रास्ते पर खर्च करेंगे तो वो मालो दौलत हमारे लिए नियामत है। अगर उस मालो दौलत की वजह से हम नमाज की कुर्बानियाँ देंगे, नमाज को बर्बाद करेंगे और कहते हैं इनका ज़कात का इनकार कर देंगे, तो फिर वो नियामत हमारे लिए ज़हमत बन जाती है। इसीलिए